محرم الحرام میں لوگ مختلف قسم کی رسمیں ادا کرتے ہیں، مختلف اعمال کرتے ہیں۔ دو عمل ثابت ہے محرم الحرام میں، باقی سب کے سب رسمیں ہیں، رواج ہے جن سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ دو اعمال میں سے پہلا عمل روزہ ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اس دن روزہ رکھا، فرمایا مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، یعنی چھوٹے گناہ۔ آپ علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون غرق ہو گیا، اس خوشی میں یہود روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 1 روزہ بڑھاؤں گا، 9-10 رکھوں گا یا 10-11، تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے میں بچ جاؤں۔ تو ایک عمل ہے روزہ، اور دوسرا عمل ہے 10 محرم الحرام ہی کو اپنے اہل و عیال کو روزی کے بارے میں وسعت فراہم کرنا، کھانے کا زیادہ اہتمام کرنا۔ حدیث ہے اگرچہ سندن کمزور ہے، لیکن اور طرق سے بھی حدیث ثابت ہے، تو علماء فرماتے ہیں یہ قابل استدلال ہے اور ایک مستحب عمل ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کو زیادہ کھانا کھلایا، یعنی اچھا کھانا کھلایا، کسٹرڈ تیار کر دیا، فروٹ لے کے آیا، اچھا کھانا بنوایا، وسعت کی رزق میں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سال بھر اللہ اس کی روزی میں وسعت یعنی اللہ تعالیٰ فراخی فرمائے گا۔ تو یہ 2 عمل، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال لوگ کرتے ہیں، حلیم پکا کر تقسیم کرتے ہیں، شربت بنا کر تقسیم کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔